جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز ناظرین و سامعین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ معزز ناظرین، سورہ فتح کی ایک مشہور آیت اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس آیت کی روشنی میں ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے جو 3 امتیازی شانیں عطا کی ہیں، ایک شان شہادت ہے، دوسری شان تبشیر اور تیسری شان تنذیر، تو ان کا مقصد کیا ہے؟ تو پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ بتایا کہ یہ شانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دی گئی ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شانوں کو دیکھ کر یا ان کی کار فرمائی دیکھ کر دائرہ ایمان میں داخل ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں شانیں یہ ایمان کے دروازے ہیں، اور جہاں بھی کوئی شخص دائرہ ایمان میں داخل ہوگا تو انہی میں سے کسی نہ کسی ایک کو دیکھ کر ہوگا۔ تو اب انسان دائرہ ایمان میں تو داخل ہو گیا، اب اس کے بعد جو ایمانی زندگی ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اب ان کا بیان ہے۔ تو پہلا تقاضا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی توقیر اور آپ کا ادب اور آپ کی نصرت ہے، جبکہ دوسرا تقاضا وہ ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہ حقوق اللہ کے بیان پر مشتمل ہے کہ لوگ اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، اس کا ذکر کریں اور اس کے ساتھ اپنی جو بندگی کا تعلق ہے اسے کامل طور پر ادا کریں۔ تو پہلا حصہ وہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ حقوق اللہ کے بیان پر مشتمل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ذکر کیا اور بعد میں اپنے حقوق کا ذکر کیا۔ تو یہ اللہ کا ایسا کرنا یہ محض کوئی حسن التفات یا حسن اتفاق نہیں ہے، بلکہ ان کی ترتیب یہ گہری ایمانی حکمتوں کی حامل ہے، اور یہ ترتیب اس بات کی اور اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ ایمان کا اولین تقاضا محبت و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے کتنی ایک نئی بات ہے کہ ایمان میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں ان کی کار فرمائی دیکھ کر اب جب حقیقت ایمان یعنی نصاب ایمان میں جب عملی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو اس میں بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کو اولیت دی گئی ہے، اور اللہ کی جو عبادات ہیں یا اس کی جو طاعات ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے، نہایت اہم نقطہ ہے۔ ایسا کیوں ہے اسے بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن ایمانی زندگی میں جو اولی تقاضا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم و توقیر اور آپ کی تکریم ہے، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا تقاضا ہے وہ اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کا ذکر، اور ہر وقت اسی کی یاد میں رہنا ہے۔ تو یہ میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا، الحمدللہ یہ سب کچھ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمانی زندگی میں جو پہلا نقطہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم، اور دوسرا نقطہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت ہے۔
یہ سب کچھ کیا بتا رہا ہے کہ ایمان نام ہی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ایمان کی حلاوت اور عمل کی حلاوت اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کا ظاہر و باطن حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر اور تعظیم و توقیر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار نہ بن جائے۔ نیز تو سب ہو کہ جو الفاظ ہیں، اور ان سے پہلے یہ کہنا کہ توزرو ہو و توقرو ہو، یہ الفاظ اس ایمانی حقیقت کی بھی نشاندہی کر رہی ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں صرف وہی عبادت، وہی مجاہدہ، وہی ذکر و فکر، وہی نمازیں، وہی روزے، وہی حج، وہی زکوٰۃ، وہی تبلیغ، وہی دعوت اور وہی جہاد قابل قبول ہوگا جس کا خمیر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر سے اٹھا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب رب تعالیٰ نے اس بات کو گویا آشکار کر دیا کہ مجھے تمہاری وہی عبادت قبول ہوگی، مجھے تمہارا وہی مجاہدہ قبول ہوگا، مجھے تمہاری وہی تبلیغ اور تمہارے تبلیغی مشن اور تمہارے جہاد صرف اور صرف اسی وقت قبول ہوں گے جب ان کا خمیر حب رسول اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا ہوگا۔ اگر اس کی بنیاد حضور کی محبت نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، آپ سے وفاداری اور آپ کی تعظیم و توقیر نہیں ہوگی، تو پھر تمہارے پہاڑوں کے برابر بھی اگر اعمال ہوں گے اور سمندروں کے برابر بھی اگر تمہارے اعمال ہوں گے، تمہاری طاعات ہوں گی، تمہارے مجاہدات ہوں گے، تمہاری تبلیغیں ہوں گی، تمہاری کاوشیں ہوں گی، ان سب کی حیثیت میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تمہاری محبت اور تمہاری عبادت اور مجاہدہ کا خمیر حب رسول سے اٹھا ہے تو پھر اسے میری نظر میں کوئی قیمت حاصل ہوگی، اسے کوئی حیثیت حاصل ہوگی۔ اور اگر تم حب رسول اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں لائے بغیر میری عبادت اور مجاہدہ کرو گے اور چاہو گے کہ یہ عبادت اور مجاہدہ میری بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو ایسا میرا قانون نہیں ہے، ایسی میری سنت نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عبادت الہی کی قبولیت کے لیے بھی حب رسالت مآب اور تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے، اور وہ ہر عبادت، مجاہدہ اور وہ جو تعظیم اور توقیر رسول سے خالی ہوگا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاری ہوگا، ایسی عبادت کی، ایسے مجاہدے کی، ایسی تبلیغوں کی، ایسی کاوشوں کی رب کے نزدیک 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، اسے سنیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور پھر جو کچھ اس میں بیان کیا جا رہا ہے اسے سوچ اور سمجھ کر اپنے من میں اتاریں، اپنے باطن میں اتاریں، اور پھر اسے اپنے عمل میں اتاریں۔ آپ اسے سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس پر کمنٹس کریں۔ آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار